وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 38ویں لیکچر میں آج ہم سب شریک ہیں۔ آئیے آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ تجوید کے آج کے سبق میں مخارج کی بحث شروع ہو رہی ہے، اور مخارج پڑھنے سے پہلے آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے دانتوں کی اقسام اور ان کے نام۔ ثنایا، رباعی، اس کو رباعیات بھی کہتے ہیں، انیاب، دواحک، طواحن، نواجز۔ جی ناظرین، ثنایا کا معنی ہے دو، رباعی چار کو کہتے ہیں۔ انیاب نابن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے نوک والے۔ دواحک ہنسنے والے۔ طواحن پیسنے والے۔ نواجز ناجز کی جمع ہے، جیسے یہ طاحن کی جمع تھی، ناجز پکڑنے والے۔ دانت کو کہتے ہیں عربی میں سنن، دانت کو سنن کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اسنان۔ اور ایک داڑھ کو کہتے ہیں درسن، داڑھ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے ادراسن۔ تو یہ معزز ناظرین، آج تجوید میں ہم نے دانتوں کے نام اور ان کی اقسام پڑھی ہیں۔ ثنایا، رباعی، انیاب، دواحک، طواحن، نواجز۔ اوپر والے تین اقسام کا تعلق جو ہے یہ دانت ہیں، نیچے والی تین جو ہیں یہ داڑیں ہیں۔ معزز ناظرین، سامنے کے جو دو دانت ہوتے ہیں انہیں ثنایا کہتے ہیں، ایسے کہ اوپر والے جو ہیں وہ ثنایا علیہ، اور نیچے والوں کو کہتے ہیں ثنایا سفلا۔ اوپر کے سامنے کے دو دانت ثنایا علیہ، اور نیچے والے سامنے کے دو دانت ثنایا سفلا۔ پھر اس کے بعد ہے رباعیات یا رباعی۔ ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل چار دانت وہ ہو جاتے ہیں۔ ثنایا چار ہو گئے تھے، ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل چار دانت رباعی۔ اسی طرح رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل چار دانت یہ انیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح رباعی کے دائیں بائیں ایک ایک کل چار دانت انیاب ہو گئے۔ پھر انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل چار داڑیں ہو گئیں۔ دواحک سے داڑوں کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ دواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے تین تین کل 12 داڑیں، اور پھر طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑیں۔ جب ہم نے طواحن کی بات کرنی ہے تو ہم نے تین تین کہنا ہے، تو 3 اور 3 اوپر کے 6 یہ، اور نیچے کے 3 3 دائیں بائیں والے 6 وہ، 12 داڑیں طواحن کی ہو جائیں گی۔ طواحن سے مراد پیسنے والی چیزیں ہوتی ہیں، طاحن سے مراد ہوتا ہے پیسنے والا۔ مطحنہ کہتے ہیں چکی کو، طحین کسی بھی پسی ہوئی چیز کو طحین کہتے ہیں۔ تو
تو ناظرین آج کا یہ ہمارا سبق تجوید کا مکمل ہوا ہے۔ داندوں کی اقسام ہم نے پڑھی، ہم نے کہا 6 اقسام ہیں: ثنایا، ربائی، انیاب، دواحق، طواحن، نواجز۔ ثنایا علیہ کہتے ہیں سامنے کے 2 دانتوں کو، اوپر والے 2 دانتوں کو، اور ثنایا سفلا کہتے ہیں نیچے والے 2 دانتوں کو۔ ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، پھر یہ کل 4 دانت ہو گئے ربائی۔ ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، کل 4 دانت، یہ انیاب ہو گئے۔ پھر انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، کل 4 داڑیں ہو گئیں۔ پھر دواحق کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3، کل 12 داڑیں طواحن کی ہو گئیں، اور طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، کل یہ 4 داڑیں ہو گئیں نواجز کی۔ سن دانت کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اسنان۔ درسن داڑ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ادراس۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں۔ ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں، اور تجوید میں جو چیزیں ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں، جو احکام ہم نے پڑھے ہیں، اگر وہ آج کے سبق میں آئے ہیں تو ان کو بھی ہم دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة۔ میم مشدد پہ ہم نے غنہ کیا، اس کے بعد واو کا ماقبل مضموم، واو مدہ ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، ادغام شفوی۔ نون ساکن کے بعد با آئی، با حرف اقلاب تھا، اس نے ماقبل نون ساکن کو چھوٹی میم سے بدل دیا، اقلاب ہو گیا، الف المدیہ الصغیرہ، اور الف المدہ ہے۔ ناظرین گولتا پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو ہا سے بدل دیا جاتا ہے۔ آگے وقف کا پورا بیان آئے گا، جس میں ہم وقف اور اس سے متعلقہ چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانہار۔ واو کا ماقبل مفتوح واو لین، اس کے بعد واو کے اوپر شد آئی تھی، ہم نے ما قبل دیکھا تو نون تنوین، لہٰذا ادغام بالغنہ۔ اس کے بعد نون مشدد پر بھی ناظرین غنہ ہوگا، پھر الف مدہ ہے، پھر را مفتوح ہے، اس کو مفخم پڑھیں گے، پھر الف مدہ ہے، پھر را مدموم ہے، اس کو بھی مفخم پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف اظہار ہا آ گیا، لہٰذا اس پہ ہم نے اظہار کیا۔ یہاں پھر نون ساکن کے بعد حرف اظہار ہا آ گیا، یہاں پہ اظہار ہوگا، پھر الف مدہ۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ نون مشدد پہ غنہ، نون ساکن پہ اظہار، الف مدہ، پھر الف مدہ، پھر ناظرین یہاں دونوں جگہوں پہ قاف، دونوں قاف حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے پڑھا، خا بھی حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے پڑھا، را کو مفخم پڑھا اس وجہ سے کہ یہ مدموم تھی، نون ساکن پہ اظہار، پھر یہ مد متصل۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ نون مشدد پہ غنہ، نون ساکن پہ اظہار، الف مدہ، پھر الف مدہ، پھر ہا اقصی حلق سے، من پہ پھر اظہار، اور اس میں جلالت کا ماقبل مکسور، لہٰذا ہم نے اس کو مرقق یعنی باریک پڑھا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس میں جلالت کا ماقبل یہاں پہ مفتوح ہے، اس کو ہم نے پر کر کے پڑھا، پھر الف المدیہ الصغیرہ ہے، الف مدہ ہے، یہاں نون تنوین کے بعد حرف اظہار عین، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہو گیا، میم مشدد، یہاں پہ غنہ، پھر الف مدہ ہے، اس کے بعد واو مدہ۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم۔ حمزہ کو ہلکا سا جھٹکا دے کے ہم نے پڑھا، طا حروف قلقلہ میں سے ساکن آ گئی، چھوٹا سا قلقلہ کیا ہم نے اس پہ، واو مدہ ہے ماقبل مضموم، نون ساکن کے بعد یا مشدد، لہٰذا ادغام بالغنہ، اس کے بعد حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا، واو مدہ ہے، میم ساکن اظہار شفوی، دال پہ پھر قلقلہ، پھر الف مدہ، یا مدہ، نون ساکن کے بعد حرف اظہار، لہٰذا یہاں پہ اظہار، میم ساکن پہ اظہار شفوی۔
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. ناظرین واو مدہ ہے، الف مدہ ہے، اس میں جلالت کا ماقبل مفتوح ہے، لہٰذا اس کو مفخم پڑھیں گے. الف المدیہ الصغیرہ میم مشدد پہ غنہ، واو مدہ الٹا پیش کو ہم کہتے ہیں واو المدیہ الصغیرہ. یہاں پہ پھر اقلاب ہو گیا، بان ماقبل نون ساکن کو چھوٹی میم سے بدل دیا، پھر الف مدہ واو مدہ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ میم ساکن پہ اظہار شفوی، میم واو کا ماقبل مضموم واو مدہ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا یہاں پہ الف مدہ ہے، اس کے بعد پھر یا مدہ، پھر الف المدیہ صغیرہ، پھر واو مدہ ہے. قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الف المدہ ہے، پھر مد منفصل الف المدیہ صغیرہ نون مشدد پہ غنہ ہوا، الف مدہ ہے، پھر الف مدہ، پھر الف مدہ، پھر میم ساکن پہ اظہار شفوی الف المقصورہ. بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ اخفا کیا، یہاں پہ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے پڑھا، الف مدہ، پھر مد منفصل اور اس کے بعد واو مدہ ہے، میم ساکن کے بعد با آ گئی، اخفائے شفوی ہو گیا، الف مدہ. اس میں جلالت کا ماقبل مفتوح ہے، اس میں جلالت کو مفخم پڑھیں گے، الف المدیہ الصغیرہ یا لین میم ساکن پہ اظہار شفوی. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ یہاں پہ ناظرین مد لازم اور مد لازم کلمی مثقل ہے، اس کے بعد واو مدہ، میم ساکن کے بعد با آ گئی، اخفاء شفوی. کھڑی زیر کو ہم کہتے ہیں یا المدیہ صغیرہ نون ساکن پہ ہوا اخفاء، اس کے بعد را کو پر کر کے پڑھا، میم ساکن کے پر پھر اظہار شفوی. افلا تعقلون الف مدہ اور واو مدہ. یہ تو آج کی ناظرین تجوید کا سبق تھا. اب آئیے چلتے ہیں آج کے ترجمہ کی جانب اور آج کے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں. ثم کا معنی ہے پھر، قصد فعل ماضی واحد مؤنث غائب، وہ سخت ہو گئے، پھر سخت ہو گئے. قلوب جمع ہے قلب کی، قلب دل کو کہتے ہیں، دل. کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر تمہارے دل، پھر سخت ہو گئے. من سے بعد کا معنی بعد، ذالک اس میں اشارہ واحد مذکر بعید کا، اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فا کا معنی ہے پس، ہیا اس میں ضمیر ہے واحد مؤنث غائب، ہیا کا معنی وہ، کا جیسے ہیں، وہ جیسے ہیں یا وہ ایسے ہو گئے. الحجارہ حجارہ جمع ہے حجر کی، اس میں یہ جمع مکسر ہے، اسی وجہ سے شروع میں واحد مؤنث اس کے ساتھ ضمیر لائی گئی ہے. جیسے پتھر ہیں، تو تمہارے دل یوں سخت ہو گئے، اس کے بعد جیسے وہ پتھر ہیں. او کا مطلب ہوتا ہے یا اشد، اس سے بھی زیادہ. قسوتاً سخت ہو گئے، یا اپنی سختی میں اس سے بھی شدید تر ہو گئے. وَإِنَّا واو کا معنی اور، ان اور انا کا معنی ہم ہمیشہ بے شک کرتے ہیں، بے شک. من کا معنی ہے سے، حجارہ پتھروں میں سے. لما وہ بھی ہیں، یتفجرو وہ پھوٹ پڑتی ہیں، یتفجرو پھوٹ پڑتی ہے یا پھوٹ پڑتا ہے، پھوٹ پڑتی ہیں. من کا معنی سے، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب، اس سے یعنی ان پتھروں میں سے پھوٹ پڑتی ہیں. الانہار نہریں، ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں یا نہریں بہنا شروع ہو جاتی ہیں. واو کا معنی اور، انا کا معنی بے شک اور بے شک. من کا معنی سے، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی، اس کا مرجع الحجارہ، اور بے شک ان میں سے یعنی پتھروں میں سے، لما وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، یشققو جو پھٹ جاتے ہیں، جو پھٹ جاتے ہیں. فا کا معنی پس. یخرجو فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب، نکل پڑتا ہے.
من کا معنی سے، ہو اسم ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس سے نکل پڑتا ہے الماء پانی، اور پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ واو کا معنی اور، ان کا معنی بے شک اور بے شک، من کا معنی سے، ہا اسم ضمیر واحد مؤنث غائب کی، مرجع الحجارہ، اور ان میں سے لما وہ بھی ہیں جو یہبتو فعل مضارع واحد مذکر غائب وہ گر پڑتا ہے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں، من کا معنی سے، خشیت اللہ خشیت ڈر کو کہتے ہیں، اللہ کے ڈر سے جو گر جاتے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور، ما نافیہ ہے اور نہیں ہے، اللہ اللہ، بغافلین با کا معنی ساتھ، غافل غفلت کے، اور اللہ غافل نہیں ہے، اما اصل میں ان ما تھا، ان کا معنی سے، ما کا معنی جو، اس بارے جو، تعملون فعل مضارع جمع مذکر حاضر تم عمل کرتے ہو، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ حمزہ زبر آ، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، حرف استفہام ہے، فا کا معنی ہے پس، تو کیا پس، تطمعون فعل مضارع جمع مذکر حاضر تم طمع کرتے ہو، کیا تم تطمعون تم طمع کرتے ہو، ان کے، یؤمنو یؤمنون، ناظرین یہ یؤمنون تھا، ان حرف نواسب نے آ کے نون اعرابی کو گرا دیا ہے، ان کے یؤمنو وہ ایمان لائیں، وہ ایمان لے آئیں، لکم لام زبر لا کا معنی لیے کے لیے واسطے، کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کی، وہ تمہارے واسطے ایمان لے آئیں، واو اور، قد تحقیق، کانا کانا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، فریق ایک گروہ یا کوئی گروہ، من کا معنی ہے سے، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان میں سے یا ان کا ایک گروہ تو ایسا تھا، یسمعون یسمعون فعل مضارع جمع مذکر غائب وہ سنتا، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم کا معنی ہے پھر، یحرفون فعل مضارع جمع مذکر غائب وہ تحریف کر دیتا، ہو اسم ضمیر واحد مذکر غائب اس کا مرجع کلام اس کی، وہ اس میں تحریف کر دیتا، من کا معنی سے، بعد بعد، ما معنی ہے جو، اقلو اقلو فعل ماضی، اقلا اس ایک نے سمجھا، اقلا ان دو نے سمجھا، اقلو ان سب نے سمجھا، اس سے سمجھتے، ہو اس کو، واحد مذکر غائب کی یہ ضمیر ہے، تو من بعد ما اقلوہ اس سے سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے، واو کا معنی ہے اور، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی، اور وہ سب، یعلمون یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا یہ بھی صیغہ ہے، وہ خوب جانتے ہیں، اور حالانکہ وہ سارے خوب جانتے تھے۔ کیا تم ان لوگوں پہ امید کرتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے ان لوگوں میں سے کہ جو اللہ کا کلام سنتا پھر اس میں تحریف کر دیتا، بدل ڈالتا اس کو سمجھنے کے بعد، اور حالانکہ وہ خوب جانتے تھے۔ واو کا معنی ہے اور، اذا کا معنی ہے جب، لقو فعل ماضی جمع مذکر غائب، لقا لا کا یلا کی ملاقات کرنا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین اسم موصولہ جمع مذکر کا، ان سے جو، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب ایمان والے ہیں، یعنی جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب وہ سب کہتے ہیں، آمنا فعل ماضی جمع متکلم ہم ایمان لائے یا ہم ایمان والے ہیں، واو کا معنی اور، از اور ذا کا ترجمہ جب، اور جب خلا فعل ماضی ہے وہ تنہا ہوتے ہیں، بعد کا معنی ہے کچھ، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان میں سے کچھ جب وہ تنہا ہوتے ہیں، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف یا کی طرف، بعد کے ان میں سے کچھ جب اپنے دوسروں کے پاس علیحدہ تنہا ہوتے ہیں خلوت میں، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب وہ کہتے ہیں، حرف استفہام ہے، معنی ہے کیا، تحدثون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم گفتگو کرتے ہو، کیا تم گفتگو کرتے ہو، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان سے، با کا معنی ہے ساتھ،
ما موصولہ ہے، اس کا معنی ہے جو، اس بارے جو، فتح اللہ، فتح فعل ماضی واحد مذکر غائب، کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے، اللہ اللہ نے، جو اللہ نے واضح کر دیا ہے، علا کا معنی پر یا اوپر، کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تمہارے اوپر جو اللہ نے واضح فرما دیا ہے، یہ لام تعلیل ہے، اس کا معنی ہے تاکہ، یحاجو نہ تھا یہ، نون اس لام نے گرا دیا، اب یہ یحاجو رہ گیا، فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ حجت باندھیں، وہ حجت پکڑیں، تاکہ وہ حجت پکڑیں، کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر تم پر، تاکہ وہ تم پر حجت پکڑیں، با کا معنی ہے ساتھ، ہی اسم ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کے ساتھ، اس کلام کے ساتھ وہ تم پر قیامت کے دن حجت پکڑیں، اندہ کا معنی ہے نزدیک، رب کا معنی ہے پروردگار، نزدیک پروردگار کے، کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تمہارے پروردگار کے نزدیک کل قیامت کو وہ تم پر حجت پکڑیں گے، حمزہ زبر آ حرف استفہام معنی ہے کیا، فا کا معنی پس، کیا پس، لام الف لا حرف نفی، کیا پس نہیں، تعقلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر تم عقل رکھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، افلا تعقلون تو کیا تمہیں اس بات کی عقل نہیں ہے۔ معزز ناظرین، یہ آج کے ہمارے اس سبق کا لفظی ترجمہ تھا، آئیے با محاورہ ترجمہ کرنے کے بعد اس کی پھر تفسیر کرتے ہیں۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں جیسے ہو گئے، یا ان سے بھی سخت، اور بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں بعض وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر یقین کر لیں گے اور وہ تم پر ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے تھے کہ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے، پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے، اور جب اہل ایمان سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تو کہتے کیا تم ان سے وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں، تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم ہی پر حجت قائم کریں، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ حاضرین، آج کے سبق کے بامحاورہ ترجمہ سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ یہودی ذہنیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات تورات میں بیان کی گئی تھیں، یہودی ذہنیت اور یہودی علماء کی ذہنیت یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو، حضور کی رفتوں اور عظمتوں والی جو آیات تھیں اور جو بیان تھے انہوں نے تحریف کے ذریعے بدل دیا اور ان کو عمدن چھپانے لگے۔ اس میں بہت سارے مضامین بیان کیے گئے۔ پہلا تو یہ ہے کہ بعض پتھروں سے خشیت الہی کا باعث نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، بعض پتھر خشیت الہی سے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشموں کی صورت میں پانی ابلنے لگتا ہے، بعض پتھر خوف الہی سے گر پڑتے ہیں۔ ناظرین، بعض انسان اپنی قلبی حالت میں پتھروں سے بھی کمتر ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ان سب حالتوں سے بے خبر رہتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے کہ جو اپنے معال پر دھیان نہیں دیتا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ پتھروں کو بھی خوف الہی، خشیت الہی اور معرفت الہی کی کیفیات عطا ہوتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد پاک ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کیا کرتا تھا، حضور نے فرمایا میں آج بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ پتھروں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہے اور وہ بھی اپنے آقا و مولا پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔
یہ آج کچھ قلبی کیفیات اللہ رب العزت نے گنوائی ہیں کہ ان بعض انسانوں کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی ایک گروہ اگر آپ اپنے ارد گرد میں نظر دوڑائیں تو ایسا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی بات نہیں کرتے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جی ہستی اب وہ دنیا میں نہیں رہی معاذ اللہ، لہٰذا ان کی ذات سے تعلق بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تعلیمات سے جڑے رہو۔ تو جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت نہیں ہوگی، حضور کی عظمت، حضور کی رفعت، حضور کا مقام و مرتبہ دل میں جاگزین نہیں ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایز اے آئیڈیل ہمارے سامنے نہیں ہوں گے، تو کیسے ہم ان کے اسوہ حسنہ پر پیروی کر سکتے ہیں اور اسے فالو کر سکتے ہیں؟ تو ضروری ہے، سب سے پہلے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ دین حق کی شرط اول ہے۔ یہ ناظرین آج کی تفسیر تھی۔ اب آئیے چلتے ہیں حصۃ القواعد کی جانب اور اسماء مشتقات میں سے آخری اسم اعلیٰ کا بیان پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اسم اعلیٰ سے مراد ایسا اسم ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ہوتا ہے اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے کیا کام لیا جا رہا ہے اور کیا کام لیا جاتا ہے۔ اب آئیے اسم اعلیٰ بنانے کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ فا کلمہ سے پہلے میم مکسور کا اضافہ کر دیں اور تین اوزان ہیں، تینوں میں سے کوئی وزن بنا لیں۔ مفعل، مفعلۃ اور مفعال۔ ناظرین اس کی دو چار مثالیں ہم پڑھتے ہیں۔ مبرد، یہ ریتی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ملعقۃ، یہ چمچ کو کہتے ہیں۔ مفتاح، چابی کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ تینوں اوزان ہیں جو فا کلمہ کے شروع میں ہم نے میم مکسور لگانے سے بنائے ہیں۔ مفعل، مفعلۃ اور مفعال۔ اس کی گردان آئیں اسم اعلیٰ کی آج ہم کرتے ہیں۔ واحد، تثنیہ، جمع، تین مذکر کے، تین مؤنث کے، اور اسی طرح اینڈ پہ پھر تین مذکر کے دوسرے جو اس کا وزن ہے اس سے بھی کر لیں گے۔ مدربن، مدربانی، مداربن، مدربتن مؤنث، مدربتانی، اور اس کی بھی جمع مداربن آئے گی۔ اسی طرح مدرابن، یہ بھی اسم اعلیٰ کا وزن ہے۔ مدرابانی اور مداریبن۔ یہ حاضرین اسم اعلیٰ کی گردان ہم نے آج مکمل کی ہے۔ آئیے ناظرین اب چلتے ہیں اپنے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب جس کا نام ہے حصۃ الدعا، اور آج کی دعا پڑھتے ہیں۔ آج کی دعا ہے محبت ما بین زوجین۔ میاں بیوی کے درمیان اکثر ناچاکی رہتی ہے، چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں، تو ناظرین یہ ایک خوبصورت دعا ہے
اگر آپ اول اور آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے درمیان میں ایک تسبیح اس اسم کی کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دونوں طرف جو ہے دلوں میں محبت اور نرمی پیدا فرماتا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں ایک تسبیح یا ودود کی، یا ودود کا ناظرین ترجمہ ہوتا ہے محبت پیدا کرنے والا یا محبت والا۔ تو یا ودود کی تسبیح کرنے سے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 100 دفعہ یا ودود روزانہ کی ایک تسبیح کریں۔ اللہ رب العزت جو گھر میں چھوٹے موٹے جھگڑے یا کوئی ایسی دلوں میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے محفوظ رکھتا ہے اور دلوں میں زوجین کے مابین محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ ناظرین 38واں لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تجوید میں ہم نے دانتوں کی اقسام پڑھی، ثنایا، رباعی، انیاب، دواحق، طواحن، نواجز۔ اس کے بعد ترجمہ تفسیر کرنے کے بعد اسم اعلیٰ پڑھا۔ ہم نے کہا کہ اسم اعلیٰ سے مراد ایسا اسم ہے جو نام ہو کسی اوزار کا، کسی ہتھیار کا، اور پتہ چلے کہ اس سے کون سا کام لیا جاتا ہے۔ اور بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا کہ فا کلمہ سے پہلے میم مکسور لگا دیں، مفعل، مفعلۃ اور مفعال کا وزن بنا دیں۔ اس کی گردان ہم نے پھر کی مدرب، مدربانی، مدارب، مدربۃ، مدربتانی، مدارب اور مدراب، مدرابانی، مدارب۔ آخر میں ہم نے محبت ما بین زوجین اس کی دعا پڑھی ہے کہ اول و آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے درمیان میں یا ودود کی ایک تسبیح کریں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں قرآن پاک کا قاری بنائے، قرآن پاک کے علوم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ محبت، شوق اور وارفتگی عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ المتكبر الخالق